मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी अक़ायद में से क़यामत यानी रोज़े जज़ा व सज़ा एक अहम अक़ीदा है, जिसके मुताबिक मरने के बाद इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। रोज़े क़यामत हर एक से सवाल होगा कि दुनिया में उसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी है या अपने नफ्स के तहत बसर की है। इसकी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ का पूरा हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा हर इंसान को अपनी ज़िंदगी, जवानी, आमदनी और खर्च अपने इल्म और अमल का दुनिया में ही मुहासबा कर लेना चाहिए, ताकि रोज़े क़यामत रुसवाई से बच सके। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अक्ल शऊर, नेकी व बदी के इम्तियाज़ का शऊर देकर उसे दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ किया है और अपने परगज़ीदा बंदों के ज़रिए मंशाए इलाही और रज़ा इलाही की तरफ रहनुमाई का हर मुमकिन तरीका वाज़िया फरमा दिया है और बतला दिया है कि इस फ़ानी दुनिया में ऐशो इशरत का कितना ही सामान क्यों ना हो, असल कामयाबी आखिरत ही की कामयाबी है। क़यामत जब कायम होगी, तमाम मखलूक अल्लाह के हुक्म से नेस्तो नाबूद हो जाएगी। दुनिया का तमाम निज़ाम फ़ल्की और अर्ज़ी चूर चूर हो जाएगा। तमाम मखलूक अल्लाह के हुजूर पेश होगी। अदालत खुदाबंदी कायम होगी। अल्लाह के सामने तमाम दलीलें बेकार हो जाएंगी। जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो जन्नत, और जिनकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा वो दोज़ख की तरफ गामज़न हो जाएंगे। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क़यामत कायम कब होगी। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ये लोग क़यामत के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि इसका वक़ू कब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दें कि इसका इल्म सिर्फ मेरे परवरदिगार के पास है। यानी क़यामत के वक्त का तय्युन और इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को ही है। ना इसके क़याम के पहले इसका इल्म किसी को है और ना ही आइन वक्त पर किसी को मालूम होगा। जब मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो खुद अल्लाह ताला ही से ज़ाहिर फरमा देंगे और कोई वास्ता दरमियान में ना होगा। क़यामत का हादसा ज़मीन और आसमान पर बहुत भारी वाक़या होगा। इनके टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएंगे। लिहाजा हिकमत यह है कि ऐसे शदीद वाक़े का इजहार पहले ना किया जाए, वरना यकीन करने वालों की ज़िंदगी तल्ख़ हो जाएगी और मुनकिर को मजाक करने का मौका मिल जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से हमें क़यामत और कुर्बे क़यामत की एक झलक और निशानियाँ मिलती हैं। आज से सदियों पहले बयान की गई निशानियाँ हर्फ ब हर्फ हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगियों को संवारने के बजाय, गलत रविश को तर्क करने के बजाय, आखिरत की फ़िक्र में मुब्तला होने के बजाय उन खुली निशानियों को अनदेखा करके इसी फ़ानी दुनिया के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। नाज़रीन, क़यामत या कुर्बे क़यामत की अलामात अहादीस की रोशनी में बयान कर रही हूँ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम यकीनन अपने से पहलों का बाश्त बिबाश्त और ज़राए ब ज़राए इत्तबा करोगे। यानी जिसकी चीज़ की तरफ वो जिस कदर बढ़े थे, तुम भी उसी कदर बढ़ोगे। जिस चीज़ की तरफ वो एक बाश्त बढ़े, तुम भी एक बाश्त बढ़ोगे, और जिस चीज़ की तरफ वो एक हाथ बढ़े थे, तुम भी इसी कदर बढ़ोगे। हत्ता कि अगर वो गोह के सुराख में दाखिल हुए थे तो तुम भी दाखिल होगे। सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल, क्या पहलुओं से आपकी मुराद यहूद व नसारा हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो और कौन हैं? दूसरी रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना आएगा जो बनी इसराइल पर गुजरा था। जिस तरह एक पैर का जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, बिल्कुल इसी तरह बिलाशुबा बनी इसराइल के 72 मजहबी फ़िरके हो गए थे और मेरी उम्मत के 73 मजहबी फ़िरके होंगे, जो एक के अलावा सब दोज़ख में जाएंगे। नाजरीन, इन दोनों हदीस के मुआजना आप आज के दौर से कर लीजिए। क्या मेरे नबी की कही बात हर बहर पूरी नहीं हो रही? क्या आज की नौजवान नस्ल यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर गामज़न नहीं हो रही? क्या हमारे मज़हब के 72 फ़िरके नहीं हो गए, 73 फ़िरके नहीं हो गए? फ़िरकों के मौजू पर मैं पहले भी एक वीडियो अपने चैनल में बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप इसको देखना चाहें तो देख सकें।
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی امت آپس میں ہانہ جنگی کرنے لگے گی، تو قیامت تک تلوار چلتی رہے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین میں داخل نہ ہو جائیں اور میری امت کے بہت سے قبیلے بتوں کو نہ پوجیں۔ پھر فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی بتائے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج یہ سب ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ عرب کی سرزمین جسے میرے نبی نے بتوں سے پاک کیا تھا، وہاں آج دوبارہ مندر تعمیر ہو رہے ہیں، بت پرستی پروان چڑھ رہی ہے، اور وہ بھی اسلامی حکمرانوں کی ایما پر۔ افسوس، صد افسوس، ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی صرف خاموش تماشائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری امت کو اس حال میں دیکھو کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگیں تو ان سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دوستیوں کے 2 گروہ ہونے والے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصے اور ناراضگی اور لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو کو سونگیں گی۔ ناظرین، ہم دور کیوں جائیں؟ کیا یہ پیشگوئی ہمارے ملک میں سر عام پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی؟ پہلی پیشگوئی اس ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشے میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور خواہ خواہ عام پبلک کو ستایا کریں گے۔ دوسرے حصے میں عورتوں کے بارے میں پیشگوئی ہے، وہ تو آپ فیس بک، انسٹا، یوٹیوب ہر جگہ پر ماڈلنگ کرتی ننگی عورتیں دیکھ سکتے ہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہیں۔ اگر کپڑا باریک نہ ہو تو ایسا چست ہوتا ہے جس سے بدن کی ساخت واضح ہوتی ہے، اور اس کا پہننا یا نہ پہننا ایک برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے گا اور امانت غیبت سمجھ کر دبا لی جایا کرے اور زکوٰۃ کو توان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کے اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلہ یا خاندان کے سردار بددین لوگ بن جائیں، کمینے قوم کے سردار ہو جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلاوے، یعنی خوف کی وجہ سے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کریں، تو اس زمانہ میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے منتظر رہو۔ ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پہ در پہ اسی طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پہ در پہ دانے گرنے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو بھی علم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہوا۔ ناظرین، آج کے پرفتنہ دور میں آپ کے ارد گرد ایسے ہی ہو رہا ہے۔ مذہبی جماعتیں اپنے کارکنوں کو کسی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بنا کر قتل کروا رہی ہیں، جلسے جلوسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی انا کی تسکین اور دہشت پھیلانے، اپنی کرسی بچانے کے لیے نام نہاد گورنمنٹ سیاسی کارکنان کے خون کی ہولی کھیل رہی ہے، اور مارنے والا اور کوئی نہیں، ہمارے اپنے ہی محافظ ہیں۔ اسی طرح کبھی غربت سے تنگ باپ بچوں کو مار رہا ہے اور کبھی زیادہ بل آنے پر بیٹا ماں کو یا بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب پی جائے گی،
مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ ناظرین، کیا یہ سب آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا؟ جاہل علم کی مسند پر بیٹھے ہیں اور غلط اور صحیح راستہ بچانے کی بجائے اپنی شعبدہ بازیوں میں اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں۔ زنا ہو، نشہ ہو، شراب یا کوئی جگہ ان سے محفوظ نہیں۔ آئے دن کالجز، سکولز اور یونیورسٹیوں سے ایسے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہر 10 گھروں میں سے تقریباً 8 گھروں کی بچیاں رشتوں کے انتظار میں ماں باپ کے گھروں کی دہلیز پر بیٹھی بری ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ قیامت کا ایک چھوٹا سا جھلک آپ کو دکھا رہی ہوں جو قرب قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو جانے کی وجہ سے میں اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں جلد پیش کروں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری یہ پیغام اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔